اللہ کی رحمت کی بارش نہیں برستی، میں گنہگار ہوں، میری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، میں شہر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، بارش ہو جائے گی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لبوں سے یہ جملے نکلے، یہ کلمات صادر ہوئے، تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی۔ یہ جملہ نکلنا تھا۔ ادھر بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہر سے باہر جاتے ہیں، اللہ کو یہی بات پسند آ گئی، وہ باہر جاتے ہیں، بارش کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ ڈرتے اتنا ہے، تقویٰ کا عالم کہ خود کو سب سے زیادہ گنہگار سمجھتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ میری بیل کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ بایزید بستامی فرماتے ہیں اگر میری نجات ہو گئی میری داڑھی بہتر ہے، وگرنہ تیرے بیل کی دم ہی بہتر ہے۔ یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے۔ ایک مرتبہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گزر ایک گلی سے ہو رہا ہے، کسی نے اوپر سے کچرا پھینک دیا، مٹی پھینک دی غلطی سے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ہے اللہ یہ جسم تو آگ برسائے جانے کے لائق تھا، ابھی تک خاک ہی برس رہی ہے۔ یہ تقویٰ ہے، یہ ڈر ہے، اس قدر ڈر، اس قدر خوف۔ غوث اعظم کا خوف کتنا ہے۔ غوث اعظم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، میرے اللہ اگر آخرت میں میں عذاب کا مستحق ہوا تو مجھے اندھا اٹھانا، نیکوں کے سامنے بڑی شرمندگی ہوگی۔ یہ ڈر ہے غوث پاک کا، یہ خوف ہے غوث پاک کا۔ یہ ڈرتے ہیں، کس قدر ڈرتے ہیں، لیکن ان کے ڈر میں اور ہمارے ڈر میں فرق کیا ہے وہ فرق واضح کروں گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی اپنی توبہ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں امیر کبیر شخص تھا، بہت امیر تھا، اور بصرہ کی گلیوں میں غریبوں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اچانک میں نے ایک حسین عورت کو دیکھ لیا اور میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس عورت نے مجھے کہا اما تشتہی، تجھے شرم نہیں آتی؟ میں نے کہا ممن، کس سے شرماؤں؟ اس نے کہا وہ جو آنکھوں کی خیانت کو دیکھتا ہے اور دلوں کے پوشیدہ رازوں کو جانتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے حیا نہیں آتی؟ کہا اس کا جملہ تو بہت بڑا تھا۔ حسن بصری اپنی توبہ کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں، فرمایا اس کا جملہ تو بہت بڑا تھا لیکن وہ اتنی حسین تھی، ایسی خوبصورت تھی، میں پھر بھی مسلسل اسے دیکھتا رہا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ اور پھر آخر اس نے کہا کیوں بار بار مجھے دیکھتا ہے؟ میں نے اس عورت کو کہا کہ تیری آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں کہ تیری جھیل جیسی آنکھوں میں ڈوبنے کا جی چاہتا ہے۔ اس عورت نے کہا اچھا تو ایسی بات کرتا ہے، تو یہاں انتظار کر۔ وہ عورت اپنے گھر میں چلی جاتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد کہا میں انتظار کر رہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد اس کی خادمہ آتی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک تشت ہے اور اس تشت کے اندر اس پر ایک کپڑا ہے۔ کہا میں نے کپڑا اٹھایا تو اس میں اس کی 2 آنکھیں تھیں۔ اس نے اپنی 2 آنکھیں نکال کے اپنی خادمہ کو دے دی کہ اس کی وجہ سے اس کا دل دین سے دور ہوا ہے، مجھے یہ آنکھیں نہیں چاہیے۔ کہا اس پر ایک کاغذ تھا، کاغذ پر لکھا ہوا تھا مجھے ایسی آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں جس سے ایک مرد فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ میری بہنیں جو اس گفتگو کو سن رہی ہیں ان کی بارگاہ میں بھی عرض ہے، وہ بہنیں جو گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑی رہتی ہیں فقط اس نیت سے کہ اپنے بالوں کو یوں سنواریں کہ مردوں کو فتنوں میں مبتلا کریں، یا کسی دکان میں جا کر کپڑے خریدتے وقت ان کے ذہن میں فقط یہی خیال ہوتا ہے ایسے کپڑوں کا انتخاب کریں گی کہ جن سے مردوں کو فتنے میں مبتلا کریں گے۔ یہ بھی امت کی بیٹی ہے جس کی ایک ادا سے ایک شخص ولی کامل بن گیا، حسن بصری بن گیا۔ حسن بصری فرماتے ہیں جب اس کی آنکھیں دیکھی میں تحکم کھو بیٹھا، میں زارو قطار رو رہا تھا، روتے ہوئے میں گھر چلا گیا، پوری رات میں روتا رہا، پوری رات توبہ کرتا رہا، استغفار کرتا رہا۔ حسن بصری فرماتے ہیں فجر کی اذان سنی، اچانک خیال آیا اس عورت کا شکریہ تو ادا کروں کہ جس نے اپنی آنکھیں میرے لیے، میرے دین کے لیے، میرے ایمان کے لیے اور توبہ پر استقامت کی خاطر قربان کر دی۔ کہا میں اس کے گھر گیا، جو ہی میں اس کے گھر گیا، جو ہی اس کے گھر پہنچا تو ادھر اس کا جنازہ نکل رہا تھا، اس کی موت واقع ہو چکی تھی۔ کہا میں رات گھر آیا، میں رات سو گیا، میری آنکھ بند ہوئی، میں نے اس عورت کو خواب میں دیکھا، میں نے کہا کوئی نصیحت کر۔ اس عورت نے کہا کہ جب تنہائی میں ہو اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور جب صبح کرو تو استغفار کرو، شام کے وقت استغفار پڑھو۔ کہا میں نے اس وقت توبہ کر لی، ایک عورت میری توبہ کا سبب بنی، ایک عورت کی وجہ سے مجھے توبہ پر استقامت ملی۔ یہی حسن بصری، پھر وہ واقعہ بھی آتا ہے، وہ دور بھی آتا ہے، ان کا ڈر کتنا ہے، ان کا تقویٰ کتنا ہے، پرہیزگاری کتنی ہے۔ یہی حسن بصری، ایک دن ایک شخص نے حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا ہے حسن بصری کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم سے جو شخص سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور پھر یا حنانو یا منانو پڑھتا ہوا جہنم سے باہر نکلے گا؟ حسن بصری فرماتے ہیں کاش میں وہ شخص ہوتا، کاش میں وہ شخص ہوتا۔ کہا گیا کہ جو جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا، ہزاروں سال
जहन्नुम में रहेगा, या हन्नानु या मन्नानु बढ़ता हुआ जहन्नुम से बाहर निकलेगा। कहा काश में शख्स होता। उन्होंने कहा हजरत आप क्या फरमा रहे हैं कि आप जहन्नुम में जाना चाहते हैं? आप तो बुजुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं। कहा तुम मेरी बात नहीं समझे, वो जो जहन्नुम से निकाला जाएगा कम से कम निकलने की जमानत तो है। इससे ये तो पता चल रहा है कि ईमान पर मौत वाक़ई होगी। मुझे अपने ईमान की जमानत नहीं है। मैंने इसलिए कहा कि अगर मुझे ये जमानत भी मिल जाए कि मैं वो हूं तो वो भी मुझे कबूल है, कम से कम ईमान तो सलामत लेके जाऊं। मैं कहता हूं अल्लाह फरमाता है खौफ नहीं है, डर नहीं है, फिर फरमाता है ये डरते भी हैं, ये डरते भी हैं। लेकिन इनके डर और हमारे डर में फर्क क्या है? इनके डर और हमारे डर में फर्क क्या है? वो एक से डरते हैं, किसी दूसरे से नहीं डरते। फर्क क्या है? वो एक से डरते हैं, एक से डरते हैं, किसी दूसरे से नहीं डरते। हम उस एक से नहीं डरते, इसीलिए हर एक से डरते। ये फर्क। हम उस एक से नहीं डरते, इसीलिए हर एक से डरते हैं। इसीलिए कभी सियासतदानों के दरवाजों पर दस्तक देते हैं, कभी मुक्तदर लोगों के पास जाते हैं, कभी मुखय्यर लोगों को तलाश करते हैं, कभी मालदारों को तलाश करते हैं और उनके दरवाजों पर धक्के खाते हैं। दर दर दिए दुर दुर नालू, दुर बन जा एक दरदा। दर दर दिए दुर दुर नालू, दुर बन जा। दुर दुर आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? और दुर का मतलब भी क्या है? दर दर दिए दुर दुर नालू, दुर बन जा एक दरदा। चबल कुत्ता क्यों खवेंदाएं, दुर बन वक्ता वर्दा। दुर बन वक्ता वर्दा। बस उस एक से डरो, फिर किसी का डर नहीं, फिर किसी का गम नहीं, फिर कोई परेशानी नहीं। मोहतरम अहिब्बा, अल्लाह के वलियों के कुर्ब का एक फायदा आपकी गोशगुजार किया, वो क्या है कि आप कभी गुमराह नहीं होंगे। कोई शख्स इस्लाम को दहशतगर्दी का दीन नहीं कहेगा अगर हम तमाम को औलिया अल्लाह की बारगाह में जानू तलम्मुस तय करने पर मजबूर कर दें। ये इरादा करें हम दीन का काम करेंगे। यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जितने भी नौजवान आए हुए हैं, आओ इरादा करो, अगर इस्लाम को उसके उरूज रफ्ता से दोबारा आशना कराना चाहते हो तो आओ अपना खोया हुआ वकार एक मर्तबा फिर हासिल करने के लिए हम ये इरादा करें कि हम लोगों को अवारिफुल मारिफ पढ़ाएंगे, कशफुल महजूब पढ़ाएंगे। मैंने कहा था एक फायदा औलिया की बारगाह का क्या है कि जो औलिया के करीब हो जाता है बदअकीदगी से बच जाता है। उसकी वजह से, उसकी चंद एक्टिविटीज की वजह से अफगानिस्तान मुसलमानों के हाथ से नहीं जाता, इराक मुसलमानों के तहक्कुम